السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ہمارے ساتھ حکیم زید حامد صاحب بیٹھے ہیں اور اس سے پہلے ہم 5 شوز میں اقبال کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کو ڈسکور کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ وی ڈسکورڈ دا فیکٹ کہ اقبال جب یورپ سے واپس آئے اور انہوں نے کس طرح ان کی جو سوچ تھی وہ ایک تبدیلی کی طرف جا رہی تھی, اور وہ فرام اے نیشنلسٹ بیکم اے پین اسلامسٹ, اینڈ ناؤ ہی از گوئنگ ٹو ریویو ہز لائف ان دا ویسٹ دیٹ ہی اسپینڈ دیر, اینڈ ہاؤ کہ اب جو پوئٹری وہ لکھیں گے وہ اس کی روشنی میں کہ وہ پوری دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور مسلمان اسپیشلی انڈیا کے مسلمانوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو حالت زار تھی اس کے اوپر وہ کیا کامنٹ کرتے ہیں. زید صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آج؟ الحمدللہ. ہم ول اسٹارٹ ود جو ریوائولسٹ ایک انہوں نے مسلمانوں کو ریوائیو کرنے کی ایک جس کو وہ ایک مردہ سمجھنے لگ گئے تھے پورے دنیا کے مسلمان اپنے ٹریڈیشنز کو اور اپنی ویلیوز کو, اس کو ریوائیو کرنے کے سلسلے میں انہوں نے جو شاعری کی ہے اس کے اوپر آج ہم کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. ہاں علی, دیکھو پچھلے کئی پروگراموں میں جو بات ہم کرتے آئے ہیں, کیونکہ جب تک اقبال کی ٹرانسفارمیشن کو آپ نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ اس گلوبل سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کو نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ اس زمانے کے انڈیا کے ماحول کو نہیں سمجھیں گے, آپ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور اقبال واز اے پروڈکٹ آف ہز ایرا. اپنے دور میں جو حالات بن رہے تھے, جن کی سینسٹیوٹیز, جن کی حساسیت کو وہ اس بری طرح اپنے وجود میں محسوس کر رہے تھے, ان کو جو دکھ تھا, جو تکلیف تھی, جو سینسٹیوٹیز تھی ان کے تمام سینسز آن ہو گئے تھے ان تمام مشکلات پہ, پریشانیوں پہ جو آس پاس امت دیکھ رہی تھی. اور بلا وجہ تو ان کو امت حکیم الامت نہیں کہا جاتا. حکیم الامت کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے امت کے مسائل کا ڈائگنوسس کیا, نفس شناسی کی, اور پھر حل بتائے, جس کی وجہ سے اقبال اسٹینڈز آؤٹ ایز دی گریٹسٹ تھنکر فلاسفر آف دا 20th اینڈ دا 21st سینچری. یہ حقیقت ہے کہ ایون یورپ نے بھی اقبال کے پائے کا کوئی فلاسفر, ویژنری, آئیڈیالوگ پیدا نہیں کیا. کوئی تو وجہ ہے یار کہ 1931 میں مسولینی نے اقبال کو انوائٹ کیا اٹلی میں, اور ان سے مشورہ مانگا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں نئے اٹلی کو بلڈ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے مجھے ایک آئیڈیالوگ اور تھنکر کی ضرورت ہے, اور آپ کا مشورہ میرے لیے بہت قیمتی ہوگا. اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے, بڑے بڑے تھنکر, دانشور تھے, وہ اقبال سے مشورے مانگا کرتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے قوموں کو کس طرح درست کریں. پوری دنیا میں ان کے خطوط جاتے تھے, پوری دنیا میں دورے کرتے تھے. لیکن بٹ لیٹر آن اقبال نے اپنے آپ کو مسولینی کے اس سے تھوڑا دور بھی کیا. کسی شخص کا اقبال کو انوائٹ کر کے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اقبال اس سے ہر طرح سے متفق بھی ہیں. جی, یعنی obviously that's a different story altogether. لیکن the point is کہ وہ لوگ اقبال کو ریسپیکٹ کرتے تھے, ایون دشمن ریسپیکٹ کرتے. ہمارے جو سو کالڈ سورو انٹلیکچوئل اور دانشور ہیں جو ہر چیز مغرب کی لے لیتے ہیں آنکھ بند کر کے, چاہے وہ چوہے کے بل میں گھس جائیں تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ جو مرضی آئیڈیالوجی, جو مرضی ازم, جو مرضی فیشن یورپ میں شروع ہوتا ہے, چاہے وہ پنک ہیئر ہو, چاہے وہ اس کے بعد وہاں کی آئیڈیالوجی ہو, کوئی پولیٹیکل ڈائمینشن ہو, کوئی ڈیموکریسی ہو, کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو, کوئی کیپٹلزم ہو, جو بینکنگ اور سود اور ربا کا نظام ہو, ایوری تھنگ دے ٹیک بلائنڈلی فرام یورپ, جو کہ ہماری سوسائٹی میں آج نظر آتا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. مگر اقبال جو کانسیپٹ آف فری مین, آزاد آدمی کی وہ جو کانسیپٹ دیتے ہیں, وہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک آپ کو مغرب کی غلامی سے نہ نکالیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ذہنی غلامی. کیونکہ جسمانی طور پر تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں, لیکن جب تک فکر اور سوچ آپ کی مغرب کی غلام رہے, جب تک فکر اور سوچ آپ کی کیپٹلزم, کمیونزم, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ اور ان کے ازمس کی, فیمنزمس کی اور ان کی فری سوسائٹی کی غلام رہے, اس وقت تک انسان کے اندر وہ آزاد فکر اور سوچ پیدا نہیں ہوتی. تو اقبال جب یورپ سے واپس آئے, جو ان میں ٹرانسفارمیشن بلڈ ہوئی, وہ کہ آئندہ آنے والے کئی سالوں میں مسلسل وہ لکھتے رہے, لیکن اس کی ایک جھلک ہم آپ کو تھوڑا دکھانا چاہیں گے تاکہ اندازہ ہو جائے ہمارے سننے والوں کو کہ ہم کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور کس ڈائسیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کی اتنی خوبصورت ڈائگنوسس کہ مغربی تہذیب جو اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جس کا انجام اقبال نے یہ بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مغربی تہذیب کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے مردوں کے پاس نوکری نہیں ہوگی اور اس کی عورتوں کے گود میں بچے نہیں ہوں گے, جو آج ہو رہا ہے پریکٹیکلی. دی فیملی لائف از ڈسٹرائڈ, مین آر جاب لیس, اکنامک سسٹم از کولیپسنگ. یہ 1905 سے 8 کے درمیان جو یورپ میں انہوں نے 3 سال گزارے, اس نے اقبال کو ایک مقولہ ہے بڑا بزرگوں کا, یا کہا جاتا ہے, یہ شاید حدیث مبارک ہے, اتقوا بفراست مومن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو
کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اقبال وہ مرد مومن تھے جو اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے. ہی ہیڈ دیٹ ویژن, دیٹ فراست, کہ ہی کوڈ سی تھرو ایجز اینڈ سیولائزیشن ٹو کم ٹو اے کنکلوژن جس پہ لوگ صدیوں بعد پہنچتے. اقبال نے اس تہذیب کے عروج پکڑنے سے پہلے اس کا انجام بتا دیا تھا. یعنی 1907, 8, 10 میں تو وہ تہذیب نے بھی عروج پکڑا ہی نہیں تھا. جی, ابھی تک نہ فیڈرل ریزرو بنا تھا, نہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی, نہ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم بنے تھے. بیسکلی ان دس یو اینڈ آئی نو کہ وہ کن لوگوں کی طرف متوجہ کر رہے تھے, یہ جو پاورز جو اس وقت بن چکی تھی. ایگزیکٹلی, یو سی جو پاورز یورپ کو کنٹرول کر رہی تھیں, جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار برپا کی, جنہوں نے ورلڈ اکنامک آرڈرز کنٹرول کیے, جنہوں نے کروڑوں انسان مروائے, یہ سب کچھ آزادی اور جمہوریت اور فریٹرنیٹی, ایکوالٹی, لبرٹی کے نام کے اوپر, ڈیموکریسی کے نام کے اوپر, یہ ساری خرافات کو اقبال ایکسپلین کرتے کہہ رہے ہیں. اٹ ہیز براٹ ٹربل ٹو ہیومینٹی اینڈ اے گروئنگ سورو. مین ان اٹس آئیز از بٹ واٹر اینڈ کلے. انسان اس مغربی تہذیب کی نگاہ میں صرف مٹی اور پانی اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. اینڈ لائف بٹ رینڈم کیراوان وداؤٹ اے ڈیسٹینیشن. اور زندگی انسان کے نزدیک ایسے ہے کہ جیسے بے ترتیب کنفیوز گمراہی میں گول گول گھومتے رہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, سفر جس کی کوئی منزل نہیں ہے, کنفیوز گھوم رہے ہیں اپنی زندگیوں میں. مغرب کے معاشرے کو ادھیڑ کے رکھ دیا, صاف صاف بتا دیا کہ جس مغربی تہذیب کو, جس آج یورپ کو, امریکہ کو, یورپین یونین کو, امریکن یونائٹڈ اسٹیٹ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. وی ور آن اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کے بارے میں اقبال نے بار بار ذکر کیا ہے, اور ان کو ویسٹرن سویلائزیشن کے طور پہ پریزنٹ کر کے, لیکن آبویسلی ہی نیو وٹ پیپل ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ, اینڈ وہ بھی ہم اس چیز کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک کال لیں گے. دانشور ہیں, مصنف ہیں, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. امجد اسلام امجد صاحب. السلام علیکم امجد اسلام امجد صاحب. جی وعلیکم السلام. میں علی عظمت بات کر رہا ہوں, اور زید احمد صاحب بیٹھے ہیں, اور ہم آپ سے کچھ آپ کہنا پسند کریں گے اقبال کے بارے میں. آپ شو دیکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے. جی میں بالکل عرض کرتا ہوں. اقبالی کا ایک شعر ہے, ہر لہجہ نیا دور نئی برقے تجلی, اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. تو ہر بڑے دانشور کے یہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ زندگی کے ساتھ ساتھ زندگی سے سیکھتا بھی ہے, اور اپنے محکم نظریات رکھنے کے باوجود وہ کبھی ان پر جیسے کہتے سام بن کر نہیں بیٹھتا, بلکہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو نئی ڈائمینشن ہے ان کا استعمال کرتا ہے. تو اقبال کے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان چند کچھ وقت کہہ لیجیے لوگوں میں سے تھے جن کو مغربی معاشرہ جب ایک لیپ لے رہا تھا, جب 18ویں اور 19ویں صدی کی جو ترقی ایکومولیٹ ہو کر 20ویں صدی میں داخل ہو رہی تھی اور ایک ایسا رخ اختیار کر رہی تھی جس نے دنیا کی شکل بدل دی, تو اقبال نے اس زمانے کو نہ صرف قریب سے دیکھا بلکہ اس کے ساتھ ہی ان کے اندر ایک یہ تصور بھی پیدا ہوا کہ خود مسلمان جو ہیں, اگر باقی دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے پاسبل تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں. تو اسی سے مسلم امہ کا جو ایک تصور ہے جو کہ انگلستان سے واپسی کے بعد سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کا ایک بنیادی کہہ لیجیے مرکز رہا ہے. تو یہ جو سال ہے 1910 سے لے کر 1914-15 کے 4-5 سال, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے یہاں وہ تصور, وہ جو ٹوٹے ہوئے ایک دھاگے تھے, ان کو جوڑنے کا اور ان کے ذریعے سے ایک ایسا تصور مسلم امہ کا قائم کرنے کا زمانہ ہے جس میں کبھی وہ طرابلس کی جنگ سے فاطمہ بنت عبداللہ کو دیکھتے ہیں, اس سے لیتے ہیں, کبھی جب وہ اسٹرگل کو دیکھتے ہیں جو ینگ ترکس کی اسٹرگل ہو رہی تھی ترکی میں, اس میں دیکھتے ہیں کہ شاید کہیں سے جو ہے آفتاب جو ہے وہ اور ابھرتا ہوا دیکھتے تھے. انہوں نے بار بار ذکر بھی کیا ہے زمانے کی ان کی نظمیں خضر راہ میں, طلوع اسلام وغیرہ میں بھی آپ کو یہ ایک امید کی کرن نظر آئے گی کہ جیسے یہ ٹوٹی ہوئی منتشر
مسلمانوں کی جمعیت جو ہے یہ پھر سے ایک جگہ آ رہی ہے، اور یہی اس زمانے میں ان کی شاعری کا آپ دیکھیں گے کہ مرکز رہا ہے، چاہے وہ شکوہ جواب شکوہ کے حوالے سے ہو یا اسرار کبھی کے حوالے سے ہو۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہندوستان کے شاعر کے طور پر جو جس طرح سے دیکھ رہے تھے، اس سے نکل کر وہ ایک عالمی حوالے سے مسلمان امہ کو اور اس کے حوالے سے پھر بھارت میں بسنے والے یا دنیا کے مختلف ملکوں میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کی ایک نشست ثانیہ جو ہے اس کا خواب دیکھ رہے تھے۔ میں تو اس طرح سے ان کے زمانے کو سمجھتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقبال کی جو 100 سال پہلے جو پروڈکشنز تھیں وہ اس وقت اس ہمارے پوری دنیا کے حالات کے مطابق اس وقت کیا زیادہ ریلیونٹ نہیں؟ یہ بالکل، اصل میں دیکھیے جو بھی بڑا شاعر ہوتا ہے وہ غالب نے تو اس میں سے کہا بھی کہ من شاعر فرداست پر، میں آنے والے فردا کا میں شاعر ہوں۔ تو اقبال چونکہ ایک انالیٹیکل مائنڈ رکھتے تھے، فلوسافیکل مائنڈ رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے جو پیش گوئیاں کی ہیں وہ نجومیوں والی پیش گوئیاں یا دل کو بہلانے والی نہیں تھی، بلکہ ان کے پیچھے ان کا علم تھا، ان کا مشاہدہ تھا، اور کس طرح سے وہ انسانی رشتے جو پوری دنیا میں شکل اختیار کر رہے تھے ان کو وہ دیکھ رہے تھے۔ آگے چل کے آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک زمانہ جو ہے اس میں عطا ترک اور رضا شاہ پہلوی سے پہلے امیدیں وابستہ کی، اور پھر خود ہی اپنی اس امید کو رد بھی کیا، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ نے نمود اس کی کہ روح شرط بدن کی تلاش میں ہے۔ تو یہ جو ان کا تھا کہ وہ آنے والے زمانے کے بارے میں پرسی بھی کرتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، یا میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، ہم جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ تو یہ بہت ساری پریڈکشنز ان کی جو تھی جو انہوں نے اپنے فلوسافیکل انداز میں بیان کی، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ جو 100 سال ان کے بعد گزرے ہیں اس میں بہت ساری ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ یا تو ہر بار صحیح ثابت ہوئی ہیں یا ان کا غالب حصہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ That's very insightful. ماشاء اللہ، یعنی ایک دانشور کی بات میں دانشی ہوتی ہے اور امجد صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے سمرائز کیا، اینڈ آئی تھنک دس از ونڈرفل، اور یہ ہماری بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اقبال یورپ سے آنے کے بعد ایک ریولوشنری کے طور پر سامنے آتے ہیں جو ایک نئی جدت کے ساتھ ایک اوریجنل تھاٹ پروسیس لے کر امت کے سامنے آئے، اینڈ ہی واز نو مور این انڈین تھنکر اینڈ مسلم آئیڈیالوگ بٹ این اے گلوبل پین اسلامک اسکیل، ایک جدت کے ساتھ ایک اوریجنل تھاٹ پروسیس لے کر امت کے سامنے آئے، اینڈ ہی واز نو مور این انڈین تھنکر اینڈ مسلم آئیڈیالوگ بٹ این اے گلوبل پین اسلامک اسکیل۔ ماشاء اللہ، سو دس از بیوٹیفل۔ بہت بہت شکریہ آپ کا امجد اسلام احمد صاحب، بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پوری تھاٹ پروسیس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ میں اس سے مجھے ایک سوال، آپ نے بلکہ اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عطا ترک کے جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ عطا ترک اور رضا شاہ پہلوی کو انہوں نے پہلے حمایت کی، بعد میں ان سے بھی امید کا بندھن توڑ دیا کہ شاید ان سے بھی امید نہیں۔ ینگ ٹرکس کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ینگ ٹرکس واز آلسو الومناٹی بیکڈ موومنٹ، اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں علی، یہ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ 20ویں صدی کا آغاز اور 19ویں صدی کا آخر جو تھا پوری دنیا میں فتنوں کا دور تھا۔ اسلام کی اصل شکل تو ختم ہو چکی تھی، وہ مسدس حالی کا ہم نے آپ کو وہ شعر بھی سنائے تھے پچھلے پروگراموں میں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ رولرز جو دنیا پہ حکومت کرتے چلے آئے تھے وہ اسلام، وہ آئیڈیالوجی، ناؤ دیٹ واز ان ڈسٹ۔ تو اس دور میں جب کفر پورے عروج پہ تھا، خاص طور پہ سیکرٹ سوسائٹیز پورے عروج پہ تھیں پوری دنیا میں، تو اٹ واز پریکٹیکلی امپاسبل ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کون جینوئن ہے، کون بیکڈ بائی سیکرٹ سروسز ہے یا سیکرٹ ایجنسیز ہے یا سیکرٹ سوسائٹیز ہے۔ اس کیفیت میں مسلمان لیڈرز نے چاروں طرف سے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی روشنی، کوئی تو لیڈر مل جائے ہم کو، اور یہی ہوا کہ اقبال کو جب پوری دنیا میں کوئی لیڈرز نہیں ملے، یعنی دیر واز اے ٹائم ریلیجس اسکالرس کے طور پہ اقبال مرزا غلام احمد قادیان کے پاس، مسلمان صرف اقبال ہی نہیں پورے انڈیا کے مسلمان ایکچولی سمجھے کہ مرزا غلام احمد قادیان کی شکل میں شروع میں شاید کوئی بڑا مسلمان ایک عالم پیدا ہوا، بعد میں جب اس کو پتا لگا کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا تو اقبال نے پوری مسلمان امت نے برات کا اظہار کیا، اس کو ڈینائی کیا، کنڈیم کیا اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال
پاشا شروع میں اس کے بارے میں بڑی امیدیں پوری مسلم دنیا نے لگا لی کہ شاید خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ایک مجاہد نکلا ہے، اس کو غازی کا نام دیا گیا. جو سانوسی تحریک تھی، یعنی بڑے بڑے اسکالرز آف نارتھ افریقہ، حالانکہ وہ عرب تھے اور عربیہ کے اندر تو عرب بغاوت کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے خلاف، لیکن اس کے باوجود نارتھ افریقن عرب جو تھے، جو ان کی مسٹک صوفی موومنٹ آف سانوسی تھی، ان لوگوں نے پورے سپورٹ کی مصطفیٰ کمال کو، باقاعدہ اس کے لیے جلسے کیے، اس کے لیے ٹریولنگ کی، اپنا پورا فورس استعمال کی، ایزیومنگ کہ شاید خلافت کی انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے یہ مصطفیٰ کمال کام کرے گا. اسی طرح علامہ اقبال کو بھی امید ہو چلی تھی اس کے ساتھ، اسی طرح رضا شاہ سے امید ہو چلی تھی کہ شاید یہ کام کرے. علامہ اقبال نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، اپنے وقت کی، روپے کی، پیسے کی، ٹائم کی، افغانستان کے بادشاہوں پہ، نادر شاہ کے اوپر اور میر امان اللہ خان وغیرہ کے اوپر، لیکن یہ سارے کھوٹے سکے نکلے. نو بڈی ڈیلیورڈ. مگر اقبال کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہوگا. اس بات کا انہوں نے آئندہ آنے والے 1927 تک کی جو پوئٹری انہوں نے کی، اس میں انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ ایک امیر قوم، امیر رہبر جو ہے وہ امیر کارواں پیدا ہونے والا ہے، آنے والا ہے، وہ آئے گا، تو فکر نہ کرو. اور مگر اقبال اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے. جو ایگل آئیز، ان کی جو شاہین کی نگاہ تھی، اس نے جب پورا گلوب سکین کر لیا، الٹیمیٹلی یہ ریئلائز کہ وہ وجود محمد علی جناح. بالکل. تو دین ہی بلٹ آن اٹ، پھر اس پہ کام کیا، ان کو بلڈ کیا، تیار کیا اور الٹیمیٹلی ڈیلیور کروا دیا. تو اقبال مایوس نہیں تھے، ان کو معلوم تھا کہ ایک لیڈر نے آنا ہے اور وہ اس کو تلاش کر رہے تھے. اور الٹیمیٹلی یہ ریسپانسبلٹی بھی انہی کی پڑی کہ اس کو تلاش بھی کرو، تربیت بھی کرو، قوم بھی بنا کے اس کو دو، آئیڈیالوجی بھی دو، اور اس کو تیار کر کے قوم بھی اس کے حوالے کرو اور اس سے کہو جا کے پاکستان لے لے. اپنے بارے میں 1927 میں اقبال نے کہہ دیا تھا میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اب لیڈر آئے گا، اب آگے لیڈ وہ کرے گا. 27 میں کین یو امیجن، اپنے انتقال سے 10 سال پہلے کہہ چکے ہیں مائی ڈیوٹی از ڈن، آئی ہیو ڈن مائی جاب، اب آئندہ جو دوسرا لیڈر آئے گا وہ کام کرے گا. اقبال کو آپ اس معاملے میں بالکل کیجول نہیں ہو سکتے کہ جو باتیں ان کے منہ سے نکلی ہیں وہ اتفاقاً نکلی ہیں. ان کے وجود کو استعمال کیا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے کوئی خاص پیغام دینے میں. وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں رازدار ہوں درون میں خانہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے اندر کے رازوں کو جاننے والا ایک ایسا فقیر ہوں دانائے راز، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیگر دانائے راز آئے کہ نہ آئے، تو مجھ جیسا راز جاننے والا پتہ نہیں اب دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا. سو کمنگ بیک ٹو آر اوریجنل تھاٹ پروسیس، ماشاء اللہ امجد صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. ہم اس پروسیس پہ آتے ہیں کہ جب اقبال یورپ سے واپس آنے کے بعد جو آئیڈیالوجی، جو ویژن، جو فکر، جو سوچ انہوں نے انڈیا کے اور مسلمانوں کو دینا شروع کیا، اس کی ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھائی. دوسرا ہم ایک شعر، کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے تھے، ایک تصور بن گیا تھا کہ یورپ چونکہ ایک ڈومیننٹ سویلائزیشن ہے، اور یہ تصور یورپینز نے دیا تھا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو تم کو ہمارے جیسا بننا پڑے گا. یعنی ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن میں فرق نہیں کیا جاتا. بالکل. آج بھی یہی کرائسس ہے. ہمارے تمام جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کاسمیٹکلی ویسٹرن ہو گئے لیکن اندر سے ایگزیکٹلی، یعنی اندر سے تو نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے، نہ اورینٹ ہے، نہ آکسیڈنٹ ہے، نہ روح ہے، روح تو ہے ہی نہیں، نہ روحانیت ہے. مگر ظاہر میں اپنے آپ کو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. جو قوم کا حال کر دیا ہے کہ ہمارے بچے نہ اردو بول سکتے ہیں، نہ انگریزی بول سکتے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا جوڈیشل سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارا سب کچھ مغرب سے آیا ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر اس کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کر رہا، اس کو ریفارم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایوری بڈی از ٹاکنگ پیچ ورک کر لو، سسٹم ٹھیک کر لو، پروسیجر ٹھیک کر لو. almost saying کہ if it works why change it, Why change when it? it doesn't work it does not It's work not for anyone. working. The very simple fact کہ یہ ایک قوم نہیں پیدا کر رہا. ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہم کو غلام بناتا ہے. ہم خود جانتے ہیں کہ آزاد تحقیق اس ملک میں نہیں ہو رہی. ہم خود جانتے ہیں کہ آج اقبال جیسے مفکر پیدا نہیں ہو رہے. تو پھر اس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اقبال نے جو اس کا ڈائگنوسس کیا اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. right after this break. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ابھی بریک کے دوران حکیم صاحب نے ایک بڑا زبردست شعر اقبال کا نکالا ہے اور جو آبویسلی ہماری ایجنڈا میں بالکل پورا اترتا ہے. اور زید صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہی تھی. پلیز ڈاکٹر صاحب یہ پڑھیے گا. یار پہلی بات نو ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب نہیں، حکیم صاحب. اچھا دیکھو جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ اقبال نے جو ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھا اس کی روٹ کاز اور بنیاد کو وہ سمجھ گئے تھے کہ سارا فتنہ اور فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے. اور وہ سوال جو آپ نے پہلے کیا تھا کہ ان کو آپ کیا نام دیں گے، وہی نام دیں گے جو قرآن نے دیا ہوا ہے: سود خور، بینکر، ربا اور سود کا کام کرنا، دا گلوبل فائنانسیئر، دا راسچائلڈ. اقبال نے بھی اس روتھلیسلی اٹیک کیا ہے ان کو کہ اٹس ایکچولی اسٹننگ.
ہم آپ کو اقبال کا کچھ شعر سناتے ہیں اردو کے کہ جو انہوں نے یورپ سے آنے کے بعد اس پورے ویسٹرن اکانومی اور سویلائزیشن کو سمجھنے کے بعد کس طرح یہ دنیا کو مینوپولیٹ کر کے تباہ برباد کرتے ہیں، کس طرح انہوں نے یہ کیا. یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے. حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہیں یہ ظلمات. حقیقت یہ ہے کہ اس ڈارکنیس میں کوئی زندگی نہیں ہے. دیر از نو لائف ان دس ڈارکنیس. حقیقت یہ جس کو آپ اتنی روشنی اور دیکھ رہے ہیں، ڈیزلز دیکھ رہے ہیں، اٹ از ٹوٹلی ڈارک. دیر از نو لائف ان اٹ. اٹس لائف لیس، اٹس سول لیس. دیر از نو روح، دیر از نو اسپرٹ. رانائی میں، تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، ان کنسٹرکشن، تعمیر میں، کنسٹرکشن میں، خوبصورتی میں، گلاس میں، ڈیزل میں، ان سب چیزوں میں گرجوں سے کہیں بڑھ کر ہیں بینکوں کی عمارات. واہ. یعنی گرجوں سے بڑے ہیں، چرچ سے بڑی ہے بینک کی عمارت. جی. اور اگر دیکھو تو چرچ کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا، بینک اتنے خوبصورت ہیں، ڈیزل، گلاس، ان کی خوبصورتی. اور جو عمارت اس معاشرے کو کنٹرول کرتی ہے وہ معاشرے کی سب سے خوبصورت عمارتیں ہوتی ہیں. اور ہم مسلمانوں کے دور میں آپ نوٹ کریں گے کہ ترکوں اور خلافت عثمانیہ کے دور میں پوری خلافت عثمانیہ میں سب سے خوبصورت عمارتیں مسجد ہوا کرتی تھیں، بیکاز مسجد کنٹرول کرتی تھی پورے معاشرے کو، تھاٹ پروسیس کو. یہ صرف سمبل نہیں، ہاں ایک عمارت بن گئی، یہ پورے معاشرے کے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرتی ہیں. تو اقبال بتا رہے ہیں کہ یورپ میں جو مائنڈ سیٹ کنٹرول کر رہی ہے، سوسائٹی کو کنٹرول کر رہی ہے جو چیز، وہ چرچ نہیں ہے، وہ بینک ہے. اور ظاہر میں تجارت، حقیقت میں جوا ہے. قرآن پاک کی وہ ایگزیکٹ آیت کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے اقبال کی. اقبال کی یہ آیت جو ہے، یہ ورس جو ہے قرآن کی اس آیت کی ٹرانسلیشن ہے. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا، لاکھوں کا مرگ مفاجات. ایک بینک سود کماتا ہے، لاکھوں تباہ و برباد ہوتے ہیں انسانیت. یعنی ایک بینک، ایک آئی ایم ایف، ایک کوئی بڑا ورلڈ بینک، ایک بینک قرضہ دیتا ہے کسی قوم کو، کسی فرد کو کریڈٹ کے اوپر، چاہے کریڈٹ کارڈ کے اوپر دے، چاہے ہوم لون دے، چاہے کار فائنانسنگ کرے، اور اس کے بعد پوری قومیں، پوری نسلیں تباہ. سب سے بڑی لعنت ہے یہ ماڈرن لائف، پوری سب سے بڑی لعنت. پہلے زمانے میں جب کسی کو بددعا دینی ہوتی تھی کہتے تھے اللہ تجھے مقروض کر دے، تو قرض میں پڑ جائے. بینک کا، خاص طور پہ بینک کا. جو اقبال اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، سود ایک کا، لاکھوں کا مرگ مفاجات. اینڈ لاسٹ لائن از دا کلر. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت. ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اکوالٹی اینڈ فریٹرنیٹی اینڈ لبرٹی اینڈ کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل، ویمنز رائٹس اینڈ آل. یہ حکمت، یہ تدبر. پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہمیں ڈیموکریسی سمجھاتے ہیں اور خون چوستے ہیں پوری انسانیت کا. دس از دا ریالٹی آف دا ماڈرن اکنامک سسٹم اینڈ دا ماڈرن ویسٹرن سوسائٹی. پولیٹیکل سسٹم آلسو، پولیٹیکل سسٹم وچ از بینگ کنٹرولڈ بائی دا بینکرز. اقبال نے جس وشسلی اٹیک کیا اس کو، جسٹ امیجن. کوئی وجہ ہے کہ دے آر سو اسکیئرڈ آف اقبال. کیونکہ یہ اگر آج ہم سمجھ لیں، دا روٹ کاز آف آل انجسٹسز ان دس ورلڈ از ربا، یوزری، سود، بینک بیسڈ اکنامک ماڈل. بالکل. اور اقبال اس وقت کہہ رہے ہیں جس زمانے میں انسان، ابھی فیڈرل ریزرو بینک اپنی ابھی بن رہا ہے، ابھی اکنامک ماڈل شروع ہوا ہے. اور اس وقت ریکگنائز کر کے وہ یعنی کہ 1907 سے آلریڈی اسٹارٹ ہو چکے تھے. وہی بات دیکھو، پہلی جنگ عظیم تو انہوں نے برپا اس لیے کی تھی کہ پوری دنیا کو تباہ برباد کر کے، پھر مارشل پلان دے کے، پھر قرضے دے کر، پھر پوری سود کر کے پورے یورپ کو کھا جائیں گے، ہم قبضہ کریں گے. یورپ کا پیسہ تو لے گئے نا اٹھا کے سر امریکہ میں، اور پھر وہاں سے واپس یورپ کو بھیج رہے ہیں. اور جتنی کولونیل فورسز پوری دنیا میں انہوں نے بھیجی ہوئی تھی وہ ساری بینکرز کی مقروض تھی. کنٹرول، سود ایک کا، لاکھوں کا مرگ مفاجات. چاہے وہ ڈچ ہو، ایسٹ انڈیا کمپنی یا فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی یا راس چائلڈ، سب کے پیچھے. ہاں سب کے پیچھے. اور ہے کام فیڈرل ریزرو آپ بنا لیں تو اس کے پیچھے بھی راس چائلڈ ہے، بینک آف انگلینڈ کے پیچھے بھی راس چائلڈ ہے. سود ایک کا، لاکھوں کا مرگ مفاجات. لاکھوں تباہ برباد ہو جائے، ایک کا سود نہ جائے. دیٹ دیر از اے ریزن وائی قرآن کالز یتخبط الشیطان من المس. شیطان ہے بیڈیولڈ بائی دا ڈیولز ٹچ. ریزن ہے. اقبال اس کو ادھیڑ کے پھر مغربی تہذیب کو پھر مسلمانوں سے کہتے ہیں دیکھو اگین یہاں پہ ایک دوسرا غیر معمولی کانسیپٹ ان کا آتا ہے. تم اگر مغربی تہذیب کو دیکھنا چاہتے ہو، اس تہذیب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو فرق تو کرو نا. تہذیب کو دیکھنا چاہتے ہو، اس تہذیب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو فرق تو کرو نا. سمجھو تو صحیح کہ وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں. بالکل. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مغرب جو ہے وہ ان کے ہاں وومن لبریشن کے نور پہ ان کی سیکولر ویلیوز ہیں، چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کر دیا گیا ہے، وہاں پہ اخلاقی اور فیملی لائف ختم کر دی گئی ہے، آزادی نسواں کے نام پہ عورتوں کو بے حجاب کر دیا گیا ہے، وہاں رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں ناچ گانے اور موسیقی بڑے عروج پہ، ایم چینل، ایم ٹی ویز اور فلانے چینل جو ہے بڑے ایکٹیو ہیں. اس وجہ سے مغرب ترقی کر رہا ہے، لوگوں نے آزادی حاصل کر لی ہے. نو،
What Iqbal defines is کہ یہاں بہک مت جانا. You make a mistake here, your civilization will be lost. Because as they have lost. Because مغرب کی تہذیب تباہ ہو چکی ہے. The blind leading the blind. The blind leading the blind. The dark man, the blind man looking for a black cat in a dark room which is not even there. Yeah. Absolute hopeless situation for them. اب اس سچویشن میں اقبال ڈیفائن کرتے ہیں کہ تم اپنے نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جو مغرب کی اسٹرینتھ ہے، قوت مغرب ناز چنگ و رباب ناز رقص دختران بے حجاب. مغرب کی اسٹرینتھ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ناچ گانے میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کی لڑکیاں بغیر حجاب کے رقص و سرور اور ناچ گانے میں مصروف رہتی ہیں، کیونکہ تم انہی کی نقل کر رہے ہو نا. یو وانٹ ٹو گو لائک دیٹ. لیکن مغرب کی اسٹرینتھ اس میں نہیں ہے. نہ مغرب کی اسٹرینتھ اس بات میں ہے کہ وہ لباس کس طرح کا پہنتے ہیں، چھوٹے ڈریس پہنتے ہیں، بال کس طرح بناتے ہیں، جوڑے ان کے کیسے ہیں. ان کی شکل تمہیں شکل تم کس لیے دیکھ رہے ہو؟ یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید اس شکل کی وجہ سے مغرب ترقی کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں دیکھو نہ یہ مغرب اس وجہ سے ڈومینیٹ کر رہا ہے دنیا پہ کہ وہ لادین ہو گئے کہ تم فیشن میں کہو کہ میں بھی سیکولر ہوں، میں بھی سوشلسٹ ہوں، میں بھی کیپٹلسٹ ہوں. اور نہ ہی مغرب اس وجہ سے ترقی کر رہا ہے کہ وہ لیٹن اسکرپٹ میں انگریزی لکھتا ہے یا لیفٹ سے لے کے رائٹ پہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے مصطفیٰ کمال اتاتورک نے یہ کیا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم کی تو 100% ٹرکی کو ویسٹرنائز کر دیا. ٹرکش لینگویج جو رائٹ سے جو کہ اردو کی طرح اور عربی کی طرح لکھی جاتی تھی اس کو انگریزی کی طرح لکھنا شروع کر دیا. لیٹن اسکرپٹ چینج کر دی. یہ اقبال نے اسی پہ طنز کیا کہ اور ان لباس تبدیل کر دیا. ترکی ٹوپی پہنی جاتی تھی اس کو چینج کر کے فیلٹ ہیٹ بنا دیا. جو مسلمان اپنا شلوار قمیض پہنتے تھے ترکی میں اس کو چینج کر کے سوٹ اور ٹائی پہ لے آئے. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یو ڈونٹ ریکگنائز کہ مغرب کی ترقی کس وجہ سے ہے. ٹرکی کو سیکولر کر دیا انہوں نے کہ ٹرکی سیکولر ریاست ہوگا اور یہی ٹرینڈ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے مسلمانوں میں. کیونکہ وہ ترکی ویسے بھی خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا اور اسی کو انہوں نے سیکولر کر دیا تو باقی مسلمان کہاں جائیں. تو یہ پھر اقبال نے زبردست چوٹ کی اس کے اوپر کہ تم سمجھتے ہو کہ لادین اور سیکولر ہونے کی وجہ سے یورپ میں ترقی کی ہے. تم سمجھتے ہو کہ بے حیا اور بے حجاب ناچ گانے کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے. تم سمجھتے ہو کہ لیٹن اسکرپٹ کی وجہ سے کیا اس نے ترقی کی ہے. وہ احمق یورپ میں ترقی کی ہے پیور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اگر تم یورپ کا گلیمر اور جلال دیکھ رہے ہو جو اس کی ملٹری پاور جو کہ ہمارے لوگ ہمارے مسلمانوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو ایک ایسی امانت ایک ایسا دولت ہے جو کسی انسان کسی میراث کسی قوم کی بھی ہو سکتی ہے. تو آگے لکھتے ہیں کہ یورپ کی ترقی جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا پہ رول کر رہے ہیں. تو تم اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہو تو تم کو اس کے لیے اپنا لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پگڑی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ٹوپی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، انگریزوں کا حلیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری شلوار قمیض اور پگڑی اور امامہ اور حجاب اور داڑھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو لے نہیں رہے ہو، باقی سب کچھ لے لیا. یعنی مسلمان ملکوں کا حال یہ ہے کہ وی ہیو نو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹوڈے، مگر ہم پورے ویسٹرنائز ہو چکے ہیں ماڈرنائزیشن کے نام پہ. اور اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ جو ہمارے لیڈرز نے ہمارے میڈیا نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے یہ جو پڑھے لکھے جاہل پیدا کیے ہیں، جو ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں آج، جو سو کالڈ ہمارے دانشور بنے ہوئے ہیں، پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ایجوکیشن سسٹم پالیسیز بنا رہے ہیں، اتنی سی بات نہیں سمجھا سکے قوم کو کہ تم کو اردو زبان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے. تمہیں اپنا لباس اپنا حلیہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حماقت ترکوں نے کی ہے اس حماقت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہو یہ رہا تھا کہ یہ ضرب جو اقبال نے لگائی سسٹم پہ، جو ڈائگنوسس کیا، جو مقصد ہمارا بتانے کا یہ ہے کہ اگر ہم اقبال کا پاکستان بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کانسیپٹ اور پرنسپلس کو لینا پڑے گا کہ اپنی ویلیوز کو ساتھ رکھتے ہوئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لو، ماڈرنٹی کو لو، ویسٹرنائزیشن قبول مت کرو. بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. آن دس پوائنٹ وی گونا ٹیک اے کال. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ جی میں آمنہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی آمنہ کیسی ہیں آپ؟ کیا زید حامد صاحب بیٹھے ہیں، آپ کیا سوال؟ السلام علیکم سر. I must say that I'm one of those unfortunate people whose Urdu is not very good and who didn't know Iqbal in school. And my question to you is that how do we pass on Iqbal to the younger generation, to the schools and colleges, all those unfortunate people like me who missed out on Iqbal? And I want to know that how, without making Urdu the national language, giving Urdu the importance, how can we then understand Iqbal? Because they say that if you don't know Urdu, you will never get the spirit of Iqbal. And I have a second question, and that is that Iqbal and Jinnah went together hand in hand. If Iqbal was the visionary, then Jinnah executed that vision that Iqbal had. So it should be Iqbal and Jinnah ka Pakistan.
ویری گڈ کوشچن جی. اور آمنا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بھی شاید ان انفارچونیٹ لوگوں میں سے ایک ہوں, اس جنریشن سے ہوں جنہوں نے ٹوٹلی اقبال کو مس آؤٹ کر دیا, اور اب اس بوڑھے وقت میں آ کے ہمیں ایک ضرورت محسوس ہوئی ہے, ایک وائڈ محسوس ہوا ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس شو کا نام جناح اور اقبال کا پاکستان ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم اس سوال کا جواب اس بریک کے بعد دیں گے. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب, ابھی بڑا زبردست سوال پوچھا آمنہ نے, کراچی سے غالباً ان کا کال تھا, اور ان کا سوال آپ نے سنا ہی کہ یہ اقبال کا جناح اور اقبال کا پاکستان کہلانا چاہیے تھا اس شو کو. یہ اس سے پہلے علی ہم کہیں کہ ماشاءاللہ انڈیڈ اے ونڈرفل کوسچن اینڈ ون کوڈ فیل دی انٹینسٹی اینڈ لو فار پاکستان اینڈ اقبال ان اٹ. اور یہ ہماری نوجوان نسل کے ایموشنز ہیں جی, اینڈ دے ور ویری ویل ریفلیکٹڈ ماشاءاللہ. دیکھو, پہلی بات تو یہ کہ یو آر ناٹ این انفارچونیٹ جنریشن جنہوں نے اقبال کو نہیں پڑھا ہے, بیکاز یور لائف از اہیڈ آف یو ناؤ, یور انٹائر لائف از اہیڈ آف یو. اللہ نے آپ کو ناٹ ٹو لیٹ, اٹس ناٹ ٹو لیٹ ایٹ آل, ان فیکٹ اٹس ماشاءاللہ از دا رائٹ ٹائم. آپ اب اس دور میں آئے ہو, اور اقبال کو اتنے مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کرو تو آپ کو کوئی برسوں لگ جائیں. جی, یہ چیزیں اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں, کیونکہ ایک مینٹل بلاک کریٹ کر دیا گیا تھا یا ہو گیا تھا. ہم نہیں کہتے وہ ہماری کنڈیشننگ کا حصہ ہے یا کیسے, کہ وہ اقبال کہاں سمجھ آئے گا تمہیں, تمہاری اتنی اوقات. یہ ہمیں بتایا گیا تھا کیونکہ ہمیں اقبال سے جان کے دور کیا گیا ہے. اٹ واز اے کنسپریسی ٹو کیپ اقبال اوے فرام دا مین اسٹریم. ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس سے پہلے ہم نے 16 پروگرام ایک اور نیوز ون کے اوپر اقبال پر اسرار کے نام سے, اقبال دا مسٹیریس کے نام سے کیے تھے. 16 پروگرامز وینٹ آن دیٹ آلسو. اور یہ پروگرام جو ہمارے 24 پروگرام انشاءاللہ چلیں گے اقبال پر, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اقبال کو آسان کر کے اپنی نئی جنریشن کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں. سو دس ول گیو یو اے جمپ اسٹارٹ, یعنی وہ چیزیں کہ جو برسوں میں لوگ نہیں سیکھتے ہیں, آپ ان 8, 10, 15, 20 پروگراموں میں انشاءاللہ پک کر لو گے, اینڈ یو ول گیٹ دی ایسنس اینڈ وزڈم آف اقبال فرام دس. اینڈ دا وزڈم آف اقبال از ویری سمپل. نو یور سیلف اینڈ ریسپیکٹ یور سیلف. ڈو ناٹ de-dignify yourself. Do not humiliate yourself. Do not disrespect yourself. Have an original free mind and a free soul. ایک ایسا وجود اپنے وجود میں پیدا کرو کہ جو اپنی نگاہیں آسمانوں کی بلندیوں پہ رکھتا ہو, اس زمین پر پیوستہ ضرور ہو لیکن اس سے اس زمین پر پاؤں ضرور ہو لیکن اس میں پھنسا ہوا نہیں ہو. Like a duck which swims in the water but still does not get wet. دنیا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اتنا تعلق جتنا ضروری ہے. لیکن وہ ایک مرد متحرک, ایک وجود جو کہ ہر وقت ڈائنامک ہے, ایک میسively ڈائنامک سول جس کے لیے دا ورڈ امپاسبل ڈز ناٹ ایگزسٹ, جو اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ, اپنی ڈگنیٹی پہ, اپنے آنر پہ کمپرومائز نہیں کرتا, اپنے رزق حلال پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس دنیا سے ڈیزل نہیں ہوتا. اس میں جو فیبریکیشن, جھوٹ, فراڈ, فساد جو اس کے آس پاس کھڑا کیا گیا ہے, اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالنے کے لیے, ہی ہیز دا ویژن اینڈ دا وزڈم ٹو کٹ اکراس اٹ اینڈ سی دا ریالٹی آف لائف. Find the fountain of life and keep traveling forever towards the divinity. دیکھیے, اقبال نے اپنے آپ کو جاوید نامہ میں جو نام دیا تھا, اٹ واز زندہ رود. زندہ رود کا مطلب ہے دا لیونگ اسٹریم. یعنی وہ کتاب جو جسٹس جاوید اقبال نے اپنے والد کے اوپر جو کتاب لکھی ہے, اس کا نام بھی انہوں نے زندہ رود رکھا ہے. اسی لیے زندہ رود کا مطلب ہی یہی ہے کہ اقبال سیز کہ میں ایک ایسا چشمہ ہوں, ایک ایسی اسٹریم ہوں جو ہمیشہ بہتا رہے گا. آئی ول نیور ڈائی. میرا کلام, میرا ویژن, میری فکر, میری سوچ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی سیراب کرتی رہے گی, ان کو بھی اریگیٹ کرتی رہے گی. اینڈ وی ول آل جرنی ٹوورڈز آر ایسنس, آر اوریجن, ٹوورڈز آر ڈیوینٹی. تو اقبال کے لیے آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہیں. اقبال ہمارے اردو میں الحمدللہ, اینڈ وی آر ڈوئنگ دیز پروگرامز ان اردو. لیکن اس کے بعد اقبال پر بہت بھاری کام بھی ہوا ہے. اور ریڈ, اسپیشلی آئی وڈ ریکمینڈ ریڈ دا ورکس آف این میری شمیل, بیکاز این میری شمیل نے بہت پیار سے اقبال پر کام کیا ہے. مطلب شی واز اے جرمن اورینٹلسٹ. جیسے ہم نے کہا, اقبال کی عاشق تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھی. تمام مسلمان مسٹک فلاسفرز اور اسکالرس کو اتنی گہری تفصیل سے پڑھا ہے کہ میں نے کسی مسلمان کو اقبال پر اتنا خوبصورت کام کرتے نہیں دیکھا جتنا این میری شمیل کو دیکھا ہے. اور ان کا سارا کام انگلش میں, لہذا انگلش اسپیکنگ ورلڈ کے لیے بہت آسان ہے اقبال کو اس طرح پڑھنا. اور دوسرا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اقبال کا پاکستان جو علی عظمت کا پروگرام ہے, اس کو ضرور دیکھیے اور اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کیجیے,
کیونکہ اس کی یہ علی عظمت کا پروگرام نہیں ہے، یہ حکیم زید حامد صاحب کا پروگرام ہے. ایکچولی ڈاکٹر زکا از آن دا لائن اینڈ وی گونا ٹیک ہز کال. ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. یہ ڈاکٹر حکیم زید حامد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کا خواب مسلمانان ہند کے لیے ایک کمزور ریاست نہیں، خوشحال اور توانا پاکستان تھا جو امت مسلمہ کے لیے بھی قوت اور طاقت کا باعث ہو. آج فوجی قوت ہی نہیں، معاشی قوت کی بنیاد بھی علم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم. پاکستان کو مضبوط و خوشحال بنانے کے لیے ایک ہمگیر علمی تحریک برپا کرنے کی ضرورت ہے جو نوجوان نسل کو تشخص کا احساس ہی نہ دے، جدید علوم کی مضبوط بنیاد بھی فراہم کرے. مغرب ہی نہیں، جاپان، سنگاپور، تائیوان، کوریا، ملائیشیا اور اب چین کی ابھرتی ہوئی معیشت اور فوجی قوت کی بنیاد سائنس و ٹیکنالوجی کا علم ہے. ویری ویل سے ڈاکٹر صاحب. آپ ماشاء اللہ وہی بات اقبال نے جو کہی ہے کہ مغرب کا عروج جو ہے وہ ان کے رقص و سرور اور ناچ گانے اور لباس تراش خراش پہ نہیں ہے، وہ اس بات پہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی. اور مسلمانوں نے جب یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی علم کے موتی ہاتھ سے چھوڑ دیے پھر ان کا زوال آیا. تو آج جو مسلمان نوجوان عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مغرب کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیشن کے تھرو نہیں ہوگا، فیشن کے تھرو نہیں ہوگا، ناچ گانے، موسیقی، میوزک اور ان کے کلچر کو، تہذیب کو اڈاپٹ کر کے نہیں ہوگا. یہ آپ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی زبان کو اپنے پاس رکھو. کیونکہ دیکھو یہ کہنا کہ اردو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان نہیں ہے، اگر آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی. ایک زمانہ تھا کہ عربی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان تھی. آخر پیریڈ آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ٹرانسلیشن ہوتے ہیں، ترجمے ہوتے ہیں، زبان میچور اور ڈیولپ ہوتی ہے. اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور میتھمیٹکس آج آپ اردو میں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اپنی تاریخ اور سوشل سائنسز اور اپنی دینیات اور اپنے ادب اور لٹریچر کو تو اردو میں پڑھ سکتے ہیں نا. اردو تو کسی صورت میں چھوڑی نہیں جا سکتی. اور جب کسی قوم نے اپنی زبان چھوڑ دی اس کے بعد تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. دیکھیے اقبال نے جب یہ کہا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. جب آپ مغرب کی تقلید و نقل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تہذیب بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. پھر تو کچھ بھی نہیں رہا ہاتھ میں. بیوٹیفل ورڈز بائی علامہ محمد اقبال. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. آفٹر وی کم بیک وی گونا کنکلوڈ دس ایپیسوڈ. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. سنس آئی بین آسکڈ ٹو ڈو دس شو ود زید احمد صاحب، اور میں جب بھی شو شروع ہونے لگتا ہے اور آتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں تھوڑا سا نروس ہوتا ہوں. لیکن بائی دی اینڈ آف دا کلاس دیٹ آئی ایم سٹنگ ان ایز اے اسٹوڈنٹ آف حکیم صاحب، تو میں جب بھی اس کلاس سے جاتا ہوں تو آئی فیل فلفلڈ. آئی ڈونٹ نو، آئی ایم آلویز لاس فار ورڈز بیکاز ہمیشہ کوئی نئی ایک نئی اینٹ رکھ کے، یعنی کہ اس عمارت کے اندر تھوڑا سا اور سیمنٹ اس کو کر کے تھوڑی سی اور وہ 2-4 انچ اور اوپر ہو جاتی ہے. اور آئی ٹیک دیٹ بیک اینڈ آئی تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ آئی گو انٹو لٹل بٹ آف ریسرچ آن مائی اون. اینڈ یہ جو آپ باتیں مجھے بتا رہے ہیں اور پوری قوم تک جو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، ان کا جو مین مقصد یہ ہے کہ ایک اویکننگ ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ میرے اندر تو ہو رہی ہے. اور آئی ہوپ کہ یہ اس کا جو افیکٹس ہیں فار ریچنگ ہو. آپ ایک نظم کی بات کر رہے تھے جو یہ سارا رزق اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا کہ یہ ان کی زبان سے ہمیں آج کے دور کی، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہماری پرابلمس کے سولوشنز مل رہے ہیں. جی. اور اقبال جیسے اپنے آپ کو زندہ رود کہتے ہیں کہ ہی از اے لیونگ اسٹریم، ہی از لیونگ. اٹس اے اسٹریم وچ از فلوئنگ، ایور فلوئنگ اسٹریم، جو ہم کو اس دنیا سے لے کے آہستہ آہستہ ہماری اسپرچل جرنی کی طرف لے کے جاتی ہے. سو ویل کنٹینیو دس جرنی along with Iqbal in the same stream as he is, Zinda Rood. Zinda Rood. So, beautiful name, isn't it? He gave himself this name, کہ I am Zinda Rood. اب اقبال نے وہی بات یہاں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے اس پروگرام کو انشاءاللہ کہ اقبال نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں اور ویسٹ کی ڈیولپمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہا. کہتے
کہ سائنس واز ناٹ براٹ انٹو دا ویسٹ انٹو بینگ بائی دا ویسٹ، یعنی سائنس کو ویسٹ نے ایجاد نہیں کیا. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سائنسی علوم اور سائنسز یہ مغرب کی میراث ہیں، پیداوار، اور انہوں نے ایجاد کیا، یو آر مسٹیکن. ان ایسنس اٹ از نتھنگ بٹ دا ڈیلائٹ دیٹ لائز ان کریشن. اصل میں تو چیزیں صرف یہ کریشنز ہیں جو کہ کسی قوم نے کی ہوں. اف یو پونڈر ویل اٹ از دا مسلمز ہو گیو اٹ لائف. اگر تم غور سے سوچو تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مسلمانوں کی دی ہوئی ہے. بٹ نارتھ شور سے شاید کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اسپین سے مسلمان نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا؟ اس نے کہا شاید انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا. اچھا. اور 800 سال تک جو اسپین میں اندلوسیا میں پوری دنیا سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوا کرتی تھی اور فلو کرتی تھی، وہ عروج جو اس کا تھا، جو انسانیت نے اس سے پہلے ایسی تہذیب نہیں دیکھی، جو 1200 سال پہلے مامون الرشید کے دور میں بغداد میں پروگرامبل کوکو کلاکس بنائی جا رہی تھی جو انسان کے تصور سے باہر تھی. جب فرینچ بادشاہ شارلمین کو وہ کلاک بھیجی گئی تو ہی ایکچولی تھاٹ اٹس میجک. یہ ایکچولی تھاٹ کہ انسان نہیں کر سکتا کوئی، یہ جنات نے میجک کیا ہوا ہے کوئی. دین اقبال سیز اٹس اے پرل وی ڈراپ فرام آور ہینڈز. یہ تو ایک ایسا موتی ہے جو ہم نے اپنی ہاتھوں سے گرایا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ کا گرا ہوا ہے. کتابوں کے بارے میں جب انہوں نے کہا تھا کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. جب ہمارے باپ دادا کی کتابیں یورپ میں جاتی ہیں تو ہمارا دل کٹ جاتا ہے. اٹس اے پرل وی ڈراپ فرام آور اون ہینڈز. وین دی عربز اسپریڈ اوور دا یورپ دے لیڈ نیو فاؤنڈیشنز آف لرننگ اینڈ سائنس. جب عربوں نے پورے یورپ میں پھیلنا شروع کیا تو انہوں نے سائنس کی نئی بنیادیں رکھی، نئی ٹیکنالوجی رکھی. یہ اقبال ریفر کر رہے ہیں اسی پیریڈ کو کہ جب مسلمان خلافت عثمانیہ کے ساتھ یورپ میں مشرق سے پھیل رہے تھے اور مغرب میں وہ اندلوسیا کی سرزمین میں موجود تھے اس سے پہلے 1000 سال سے. دی سیڈ واز سون بائی دیز ڈویلرز آف دا ڈیزرٹ. ڈیزرٹ ڈویلرز نے، ریگستان کے رہنے والوں نے دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بیج ڈالا تھا. بٹ دا ہارویسٹ واز ریپڈ بائی دا ویسٹ. لیکن وہ جو فصل انہوں نے لگائی تھی آج مغرب اس کی فصل کاٹ رہا ہے. دس اسپرٹ از فرام دا فلاسک آف آور اون اینسسٹرز. یہ جو روح ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ تو ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہے. یہ تو ایک ایسی شربت ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کشید کی تھی، تیار کی تھی. برنگ دس فیری بیک فار شی ہیلز فرام آر اون کاکسس. دیکھو اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پری کو واپس اپنے پاس لے کر آؤ کہ یہ اصل میں تمہاری میراث ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تمہاری میراث ہے، تمہاری دولت ہے، تمہاری جاگیر ہے. اس کو واپس اپنے پاس لے کر آؤ. یہ پری تمہارے ہاتھ سے چلی گئی ہے لیکن اس کا بیج ہمارے باپ دادا نے بویا تھا. دیر ور ٹائمز جب یورپ ڈارک ایجز میں سے گزر رہا تھا. ہسٹوریکلی آپ تاریخ پڑھیے تو وہ مسلمانوں کے ڈارک ایجز نہیں تھے، وہ یورپ کے ڈارک ایجز تھے. وہ ہمارے گلوریس ایراز تھے. اور اسی گلوریس ایراز کے اوپر جو مسلمانوں نے تہذیبیں اور سویلائزیشنز بنائی جس میں ٹالرنس تھی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی، آرٹ فارمز تھے. آج بھی غرناطہ میں، قرطبہ میں آپ جا کے اندلوسیا میں مسلمانوں کا لاسٹ ہیریٹیج دیکھیے، آنسوؤں سے روتے ہیں مسلمان. اقبال جب گئے تھے اندلوسیا میں اور قرطبہ میں جا کے جو انہوں نے مرثیے کہے تھے جس طرح روئے تھے وہاں جا کے، وہ لاسٹ ہمارا ہیریٹیج ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل کو واپس لینا ہے. لیکن اس کے لیے اپنی تہذیب، اپنا دین، اپنا تمدن، اپنی اخلاق، اپنی زبان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وی کین بی مسلم، وی کین بی پاکستانی اینڈ دین وی کین بی سائنٹسٹ آلسو اینڈ ماڈرن ایز ویل. سو یہ سوچ اور یہ فکر اقبال کو اس وقت ملی جب وہ یورپ سے لوٹ کر واپس آئے اور اس سوچ کو انہوں نے پھر ہندوستان کے مسلمانوں میں پریزنٹ کرنا شروع کیا. دیٹ میڈ ہم دی حکیم الامت. That made him the revivalist of the 20th and the 21st century applicable, valid for today. Wow, this was آج ہم نے obviously یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ ویسٹ کے کپڑے پہن لینے سے یا ان کے طور طریقے اپنا لینے سے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کرتی، اور اپنی زبان چھوڑنے سے کوئی بھی قوم جو ہے وہ سائنس اور اس کا دامن چھوڑ دینے کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ زوال آیا ہوا ہے. اور تھینک یو ویری مچ حکیم صاحب. اور انشاءاللہ آنے والے شوز میں ہم اس سے آگے چل کے ڈیٹیل میں ان سب فینومیناز کو ڈسکس کریں گے. اینڈ لائک وی آلویز سے دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ انشاءاللہ.